I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. السلام علیکم، میں ہوں بطول طارق، ویلکم ٹو بک ٹیوب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے نمرہ احمد کی کتاب جنت کے پتے۔ تو ایسے کافی ساری کتابوں کی ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بیسیکلی جنت کے پتے ایک اسپریچول، ایک ریلیجیس اور تھرلر اور مسٹیریس کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی رائٹنگ بھی کافی زیادہ بیوٹیفل لکھی گئی ہے اور اسے ایک اسلامک موٹیو دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کے پروٹیگانسٹ کی تو اس میں ایک فیمیل پروٹیگانسٹ رکھی گئی ہے، جیسا کہ اردو کی تمام کتابوں میں ہوتا ہے جو کہ آج کل لکھی جاتی ہیں کہ ان میں فیمیل پروٹیگانسٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو لیڈ کیریکٹر ہے وہ ہے حیا سلیمان، جو کہ بیسیکلی ایک سوشلائٹ ہوتی ہے، ایک ماڈرن گرل جیسے آج کل کی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو جرنی ہے اس کی کہ وہ کیسے ایک اسلامک گرل بن جاتی ہے، تو یہی بتائی گئی ہے اس میں۔ تو یہ بیسیکلی، لیکن اس کتاب میں آپ کو جو آپ سوچیں گے ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک تھرلر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مسٹیریس کتاب ہے۔ تو جو کچھ آپ سوچیں گے وہ سب کچھ غلط ثابت ہونے جا رہا ہے۔ ہم بات کریں اس ناول کی پلاٹ کی، اس کی رائٹنگ کی اور اسٹوری کی، تو اس میں ہم کیری کرتے ہیں حیا کو، اور حیا جو ہے ایک ماڈرن گرل ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اور پھر وہ اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے ترکی کی سبانجی یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے تحت، اور وہ اسکالرشپ کے لیے کافی زیادہ خوش بھی ہوتی ہے۔ تو خوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو شوہر ہوتا ہے، اس کی پھوپھو کا بیٹا، وہ بھی وہیں رہتا ہے، اور جب اس کا شوہر 8 سال کا ہوتا ہے تب ان کا نکاح ہوتا ہے اور حیا 1 سال کی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اس دورانیے کے بعد ان کا کوئی بھی تعلق ان کے ساتھ نہیں رہتا، یعنی کہ وہ حیا کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، اور وہ ترکی میں ایسے رہتے ہیں کہ جیسے پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کیسے ہیں، اور اس سارے عرصے میں وہ پاکستان بھی نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو حیا اس بات کے لیے کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اگر وہ جائے گی ترکی تو پھر وہ اپنے اس شوہر اور پھوپھو سے نپٹ لے گی۔ اس کے ساتھ ایک اوکیشن ہوتا ہے حیا کی زندگی میں، جو کہ اس کی کزن کی شادی میں حیا مہندی پر ڈانس کرتی ہے، تو اس کی جو ڈانس کی ویڈیو ہوتی ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے، اور اس کا کیپشن ہوتا ہے شریفوں کا مجرا۔ تو اس کیپشن سے لے کر وہ کافی زیادہ تنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر فیملی کو پتہ چل جائے تو کافی زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ تو اسی لیے وہ ایک سائبر کرائم سیل سے اس نے جو ہے ریلیٹ کرتی ہے، تو وہاں پر ایک میجر احمد نامی شخص جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ایک سیف ہاؤس میں آئیں، اور پھر جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں، تو ایسے ہی باتیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو میجر احمد بھی اسے کافی زیادہ تنگ کرتا ہے، اور حیا جو ہے بالکل پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جب وہ ترکی میں پہنچ جاتی ہے تو ترکی میں اسے ایک گمنام خطوط آنے لگتے ہیں، ایک ARP نامی شخص سے، جو کہ ہوتا ہے عبد الرحمن پاشا، ایک انڈیا کا ایک اسمگلر، تو وہ بھی حیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو ان سارے کوئنسیکوئنسز میں حیا کا ریلیشن شپ بالکل ہی ایک اسپاٹ پہ ہوتا ہے، گرنے کے اسپاٹ پہ، یعنی کہ اس کا جو شوہر ہوتا ہے اور پھوپھو کا بیٹا جہاں سکندر، وہ اسے بہت پسند کرتی ہے، وہ اس کی محبت میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچپن سے ہی جہاں سکندر کے علاوہ کسی کو سوچا نہیں ہوتا۔ تو آگے اس کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ باتیں کافی زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ ایک ماڈرن ہوتی ہے، ایک ماڈرن گرل جو آج کل کی سوشلائٹس گرلز ہوتی ہیں، ویسی ہی تو زندگی اس کے لیے کیسی مشکل ہوتی ہے، یا پھر وہ آزادی کے لیے ترکی جاتی ہے، لیکن کیا ترکی اسے واقعی میں آزادی دیتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم بات کریں اب پرسنلی اس ناول کی، تو یہ میرا فیوریٹ آف آل دا ٹائم ناول ہے، یعنی کہ اردو میں میرا سب سے پسندیدہ ناول یہی ہے۔ میں نے گڈ ریڈس پر اس کے بارے میں کافی ساری کمنٹس پڑھی تھی کہ یہ ایک فضول ناول ہے، ایک پاکستانی رائٹرز کو لکھنا نہیں آتا، یا ہمیشہ وہ ایک فیمیل پروٹیگونسٹ دیتے رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمیشہ جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ رائٹر لکھتا ہے کہ بھائی ایک لڑکی ہے اور اس کی عزت پہ جو ہے ایک
انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور پھر وہ کیسے اسلام کی طرف جاتی ہے۔ تو ایسی کافی ساری کمنٹس میں نے گڈ ریڈس پہ پڑھی تھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے ایک نہایت ہی فضول قسم کی کمنٹس ہیں، یعنی کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کمپیئر کیا جاتا ہے مصحف اور نمرہ احمد کی جنت کے پتے کو۔ مصحف ناول اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ہم اس پر ریویو ضرور کریں گے، تو لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ کافی ساری کتابیں ایسی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ 2 کتابیں ہیں جن میں ریزمبلنس تھوڑی بہت زیادہ ہے ہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستانی آتھرس کو لکھنا نہیں آتا۔ میرے حساب سے پاکستان کی جو بہترین ناول لکھی گئی ہے وہ جنت کے پتے ہی ہے، تو یہ ناول میرے لیے ایک میرا فیورٹ ناول بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ریئل بتایا گیا ہے کہ ہمیں اسلام کو، جو آج کل کی ماڈرن گرلز ہیں، ان کی زندگی کیسے داؤ پہ آتی ہے یا پھر وہ خود ذمہ دار کیسے ہوتی ہیں آخر اپنی اس زندگی کے لیے، حالانکہ وہ نہیں مانتی کہ یہ سب انہوں نے ہی کیا ہے، لیکن آخر میں ان کی زندگی کس موڑ پر آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ناول ایک بہترین، اگر آپ کہیں تو بہترین ہی ہے، کہ اس میں جو ریلیجین ڈسکرائب کیا گیا ہے، جس حساب سے اسلام بتایا گیا ہے، جو ریفرنسز دیے گئے ہیں حجاب کے، کہ حجاب کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نقاب لگانا چاہیے، تو یہ کتنے ہی بہترین طریقے کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تو آپ کو ملے گا پورا ترکی فری آف کاسٹ گھومنے کے لیے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا ترکی گھوم آئیں، ہر ایک شہر، ہر ایک بیوٹیفل سینری، تو آپ آج ہی جنت کے پتے پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ ایک بہترین کتاب ہے اردو کی، اور ایک ریلیجیس بہترین کتاب ہے، اور بہترین کم لفظ ہے کیونکہ یہ بہترین سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو اس ناول میں پزلز بھی ملیں گی، اور پزلز کے ساتھ آپ کا جو ہے انٹرسٹ بھی بڑھے گا۔ تو یہی تھا جنت کے پتے کا ریویو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ناول کی اسپوائلر ویڈیو بھی بنائیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجیے گا، تاکہ ہم اس ناول کی اسپوائلر الرٹ بھی بنائیں اور اسے ڈسکس کریں۔ تھینک یو۔